میں اس پر ذرا علی محمد خان صاحب سے ان کا ٹیک لے لوں کہ آپ جو وجہ بیان کر رہے ہیں یہ کتنی جینون وجہ ان کے نزدیک ہے؟ علی محمد خان صاحب، یہ وجہ کتنی جینون ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے تو اس لیے سیٹس بڑھانی پڑیں گی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ جو جہاں کا مقامی ہوتا ہے وہیں ووٹ ڈال سکتا ہے، دوسری جگہ پہ ووٹ ڈال نہیں سکتا، تو اس لیے ہمارے شہر میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ مسعود بھائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ 2022 کی آخری رات، دسمبر کا مہینہ پاکستان پہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی میں اگلے جتنے بھی دسمبر آئیں پاکستان کو توانا اور مضبوط کریں۔ کبھی یہ ملک 16 دسمبر 71 یا 16 دسمبر 2014 پھر کبھی نہ دیکھے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا۔ اس وقت ملک مشکل صورتحال میں ہے، اس پہ بات کریں گے اگر آپ سوال کریں گے، کیونکہ ٹاپکس اور کافی امپورٹنٹ ہیں میرے خیال میں آج کے حوالے سے، لیکن آپ کے سوال کا ڈائریکٹ میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب اسلام آباد سے ہیں، اور ان سے زیادہ اسلام آباد کے ڈائنامک سے کون واقف ہے؟ میں بھی پچھلے 9 سال سے اسلام آباد میں ہی ہوں۔ ظاہر ہے اپوزیشن کے زمانے کے 5 سال، حکومت کے 3.5 سال، اور ابھی 8-9 مہینے سے جو دوبارہ اپوزیشن ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ جن لوگوں نے رجیم چینج کانسپریسی ڈرافٹ کی تھی، سارا بڑا پن پوائنٹ ایکوریسی سے کیا مسعود بھائی۔ ایک چیز غلطی ان سے ہو گئی، وہ گیج ہی نہیں کر سکے۔ عوام کھڑی ہوگی ہمارے ساتھ۔ وہ آخری 9 اپریل کی رات جب میں نے سپیچ کی اور جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور جناب عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کے گھر چلے گئے، سب کا خیال تھا کہ یہ لوگ فارغ ہیں۔ اگلے دن دنیا نکل آئی، اور پھر آپ نے دیکھا ایک تاریخ رقم ہوئی، پاکستانی قوم نکلتی گئی، کھڑی ہوتی گئی، لاہور، کراچی، پشاور، فیصل آباد، ملتان، ہر جگہ نکلتی گئی، اور پھر ہم پنجاب کا ضمنی الیکشن جیت گئے، کراچی بھی جیت گئے، کشمیر کا الیکشن بھی جو ہے وہ جیت گئے، بلدیاتی بھی جیت گئے، اور پھر جو ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے اندر کرے بڑے جانچ پڑتال کے بعد میرا حلقہ بھی چنا اللہ کے کرم سے، جو ہے تیسری مرتبہ میرے حلقے سے اللہ نے عمران خان صاحب کو، میری جماعت کو جیت دی۔ یہ ساری چیزیں جو دیکھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم بھاگ گئی ہے؟ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی ہے، اور اس کام میں ویسے بڑی زبردست مدد کی ہے ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ کے ہو گئے 7.5 مہینے 8 مہینے ہو گئے آپ کے حکومت میں، 9 کر لیں۔ ابھی جون جولائی میں آپ نے 101 یوسیاں بنائی تھی، بڑھا دی تھی۔ اگلے یہ پچھلے 5-5.5 مہینے میں کون سے کوئی 1 کروڑ لوگ اسلام آباد میں آ گئے ہیں کہ آپ نے اپنی ہی بڑھائی ہوئی یوسیوں کو 101 سے 124 کر دیا، اور ایک طرح سے ایک انڈائریکٹ طریقے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا، اور پھر جو ہائی کورٹ اسلام آباد نے جو آپ کو آرڈر دی ہے اس کی بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ عوام نکل آئے ہیں بکسے مکسے، اور الیکشن کمیشن غائب ہے، حکومت بھاگ گئی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے آئے تھے، اور ووٹ کو عزت دو کا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تو میں اب ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے ان کا تو گھر ہے، آبائی علاقہ ہے، لیکن میں نے یہاں جتنے جلسے کیے ہیں، کوئی 9 جلسے میں نے کیے ہیں، ترنول میں کیا ہے، چک شہزاد میں کیا ہے، بیگوال میں کیا ہے، G10 میں، آپ کہتے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے۔ عامر زیدہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے ذرا سی اجازت دیجیے گا طارق فضل چوہدری صاحب سے۔ طارق فضل چوہدری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سے آپ لوگ بھاگ گئے۔ سر، یعنی یہ جو کام کیا ہے، یہ واقعی بڑا ویلڈ سوال ہے کہ یہ چند مہینوں میں کیا ہوا کہ آپ کو مزید کوئی 50 سے زائد سیٹس بڑھانی پڑ رہی ہیں؟ تو وہ ڈیٹا کیا آپ کے، کچھ ہم سے بھی شیئر کریں تاکہ ہم اس کا دفاع کر سکیں آپ کی طرف سے، کہ وہ کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ناگزیر ہے؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ حکومت کے پاس بہت سارے ریسورسز سے ایسی معلومات آتی ہیں کہ اسلام آباد میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ کس قدر بڑھ چکا ہے، اور اسے سرو کرنے کے لیے آپ نے نمبر آف یونین کونسلز کتنی رکھنی ہے۔ اسی لیے بلدیاتی جو ہمارا ایکٹ ہے اس میں سیکشن 6 کے تحت یہ پروویژن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی تعین کرتی ہے یونین کونسلز کی تعداد کا۔ ایک بات، دوسری بات سن لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے اپریل 2022 سے، ملک میں مسلسل انتشار، فتنہ، جلاؤ، گھیراؤ، اسلام آباد پہ چڑھائی، لاک ڈاؤن نہیں چھوڑیں گے، آگ لگائیں گے، قبضہ کر لیں گے،
کیپچر کر لیں گے. یہ ساری باتیں پچھلے آپ کو 7-8 مہینے میں نظر آ رہی ہیں. ہم اسلام آباد کے اندر جو ایک ماڈل بلدیاتی نظام دینا چاہتے ہیں وہ ان حالات میں نہیں آ سکتا تھا جو 7-8 سال میں رہے ہیں, 7-8 مہینے میں رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ سے تھوڑا سا ذکر کیا, اشارتاً کیا کہ اسلام آباد کے دیہی آبادی کے مسائل بالکل مختلف ہیں, شہری آبادی کے مسائل بالکل مختلف ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی ماڈل ابھی آ رہا ہے وہ تاریخی ہوگا اور لوگوں کو ان کے مسائل کا حل ان کے دروازے پہ ملے گا. چلیے بہتر سر, ہم بالکل دیکھیں گے. اور آپ کی نیت میں پہلے کہہ رہا ہوں, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. علی محمد خان صاحب کی پارٹی کو ان کو شک ہے کہ آپ بھاگ گئے الیکشن سے. عامر ضیاء صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے انالائز کریں گے؟ نہیں, بھاگنا بری بات نہیں ہے. آپ کیسے انالائز کریں گے عامر ضیاء صاحب اس تمام معاملے کو؟ میرے خیال میں مسعود بڑی مذائقہ خیز اس وقت صورتحال ہے کہ آپ نے جو اپنے ابتدائی کلمات پیش کیے, بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے معیشت کے چیلنجز بتائے اور یہ بتایا کہ پی ڈی ایم کا کیا خواب ہوا کرتا تھا معیشت کے حوالے سے, وہ کس حوالے سے وہ کیا دعوے کیا کرتے تھے, کیا وعدے کیا کرتے تھے. تو آپ ایک ایک چیز کو لیتے جائیں اور ہر ان کا دعویٰ, ہر وعدہ, ہر ان کا جو وہ تھا وہ کہتے ہیں زمین بوس ہو گیا ہے. میں ظاہر کہ اسلام آباد الیکشنز کی تو بالکل ایک واضح بات ہے کہ ایک پولیٹیکل موو ہے, اس کے اندر کوئی عوام کی بھلائی مقصود نہیں ہے. اس سے صرف یہ ہے کہ ایک بار پھر امبیرسمنٹ نہ ہو حکومت کو اگر خدا نخواستہ وہ الیکشن ہار جاتے ہیں, خدا نخواستہ میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں, تو اس لیے انہوں نے میرے خیال میں اس کو جو ہے آگے کر دیا. اور اس کے لیے کہ انہوں نے بڑا فلمزی سے ایک بہانہ کیا, جبکہ خود ہی ایک مرتبہ آپ نے سیٹس بڑھائیں, پھر دوسری مرتبہ بڑھائیں, تو یہ ایک بڑا ایک مذائقہ خیز بات ہے. تو مطلب ہے کہ پہلے آتی تھی حال دل پر ہنسی, اب تو کسی بات پر نہیں آتی. تو پتہ نہیں ہنسا جائے رویا جائے, جس قسم کے ایکسکیوزز جو ہے حکومت کے وزراء, ان کے رہنما جو دے رہے ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں. اچھا, اس سے زیادہ خطرناک بات ظاہر ہے کہ ایک درد تو اسلام آباد میں الیکشن بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کا ہے, لیکن اس سے بڑا جو درد ہے وہ پوری قوم کو ہے, وہ معیشت کا ہے. اور معیشت کو جس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا ہے, میں آپ کو کہتے ہیں نا کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے دعوے سے اترے تھے ایئر فورس 1 سے, تو یہ اپنے وقت کے ناکام ترین وزیر خزانہ جو ہیں وہ ثابت ہوئے. انہوں نے سوچا کہ میں جناب آئی ایم ایف کو جو 20 سال پہلے کیا کرتا تھا, 15 سال پہلے کرتا تھا, 10 سال پہلے میں آرم ٹوئسٹنگ کر لوں گا, لیکن دیکھا کہ دنیا بدل گئی اور پاکستان بھی بدل چکا ہے. تو جو کچھ مفتاح اسماعیل صاحب نے تھوڑا بہت کہتے ہیں نا کہ سخت فیصلے کیے تھے اور ڈگر پہ ڈالا تھا, انہوں نے انہی کی نفی کر دی, تو اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف پروگرام انسٹال ہو گیا. اور آج جو ہے مطلب ہے پاکستان کے پاس ایک یہ انتخاب ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط مان لے یا پھر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں. اب اگر 5.8 بلین کے آپ کے ریزروز رہ گئے ہیں اور آپ کی سامنے پہاڑ جتنی مطلب ہے ری پیمنٹ فورن ڈیٹ کی پڑی ہوئی ہیں, تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے 2 بلین لے لیے, 3 بلین لے لیے, 8 سے کم ہو چکے ہیں عامر ضیاء صاحب. میں نے کہا 5.8 بلین, 5.8 بلین, $6 بلین سے بھی کم ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا میں نے. تو آپ اگر یہ صورتحال دیکھیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں سے پیسے لے کے $1-2 بلین فلاں جگہ مل گئے, پھر فلاں جگہ سے مل گئے, لیکن آپ اصلاحات نہ کریں, آپ انرجی سیکٹر ریفارمز نہ کریں, آپ جناب مطلب باقی چیزیں نہ کریں, تو پھر تو آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں. جب ہی دیکھیں کہ آپ کے دوست ممالک بھی مدد نہیں کر رہے. لیکن ظاہر ہے پہلی بات تو یہ کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو آپ کو بائی لیٹرل جو ہے امداد بھی آپ کو نہیں ملنے کی. اچھا, ایک اور آئرنی دیکھیں, آج جو پیٹرول کے اوپر بات کریں نا کہ ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا, یا تو آپ دیکھیں عمران خان نے یہی تو کیا تھا کہ ایک زمانے میں انہوں نے مطلب قیمتوں میں کمی کر دی. اس وقت تو خیر ٹرینڈ بھی نیچے کا تھا, اس وقت ایک فضیحہ ہوا کہ جناب معیشت کو مشکل میں ڈال دیا, فلاں کام کر دیا. آج یہ بالکل وہی چیز کر رہے ہیں. اگر ان کی اس تنقید کو یاد رکھا جائے جو فروری میں کر رہے تھے, یاد کریں آپ جنوری میں, فروری میں, تو آج انہوں نے بالکل وہی کام کیا ہے. اور آپ نے اپنی کہتے ہیں نا معیشت کو مزید اس میں ڈال دیا, گڑھے میں ڈال دیا. تو اصل جو میں سمجھتا ہوں مسئلہ اس وقت جو ہے وہ کہ اسحاق ڈار کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے. اور خود نون لیگ کے آپ سینئر لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات کریں, میں بہت بات کرتا ہوں, معیشت مجھے کچھ شوق بھی ہے سمجھنے کا, وہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ان کی بات کروں, مفتاح اسماعیل کی بات نہیں کر رہا جو کہ کھل کے مضامین لکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں. میں اور لوگوں کو جن کو ذرا سی بھی شدت ہے معیشت کے بارے میں, ان سے اگر آپ بات کریں تو کہیں گے جناب اسحاق ڈار کا جو فارمولا ہے وہ فیل ہو چکا. اچھا, اس میں ایک صاحب نے کہا دیکھیں جی اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی تو پھر کوئسچن ہوتا ہی نہیں نا کہ اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ ہوں گے, اور تو کوئی ہو نہیں سکتا. یہ نون لیگ کے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ اگر مطلب اس بات پر آپ وزارتیں دے رہے ہوں کہ کوئی سمدھی ہے آپ کا، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ایڈ ہے، تو اس کے اوپر تو ملک نہیں چلا کرتے. آپ نے اتنا انٹرینچ کر دیا ہے خاندان کی سیاست کو، ڈائنسٹک پولیٹکس کو، اور اس کے اوپر آپ فیصلے نہیں کر رہے ہیں. جب آپ نے 8 مہینے 9 مہینے ضائع کیے فیصلہ نہ کرنے میں، خدا نہ خواستہ اگلے 8 مہینے بھی اگر اسی طرح ضائع کر دیے، تب تو پتہ نہیں کیا عالم ہوگا اس معیشت کا. کیونکہ اس سے تو صاف لگ رہا ہے ہمیں الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ الیکشن لڑنا ہے تو یہ فیصلے صحیح کریں گے نہیں، تو بھائی پھر کس طرح چلے گا یہ ملک؟ نہیں، مگر اگر فیصلے ٹھیک نہیں کریں گے تو الیکشن بھی تو دور نہیں ہے. الیکشن کا سال شروع ہو چکا، اب تو صرف 9 مہینے، اگر ارلی الیکشن نہیں بھی ہوتے تو میکسیمم 9 مہینے پتہ بھی نہیں چلیں گے کیسے گزر جائیں گے. اس میں تو ریلیف دینا پڑے گا، اور کیسے ہوگا. اور جہاں تک اسلام آباد الیکشن کی بات تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس نے اڑا کے رکھ دیا اس معاملے کو، حکومت کے موقف کو نہیں مانا ہے اس نے.